آنے والا پرسوں کا روز 13 مئی ویڈنسڈے بدھ کا دن یوم دحول ارض ہے۔ یہ دحول ارض کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس دن کے اعمال کیا ہے، اس کو دحول ارض کیوں کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جتنا ہو سکے مومنین و مومنات کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اس دن کے اعمال انجام دے دے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کیا ہے اس دن کی فضیلت و اعمال اور کیا ہے اس دن کی وجہ تسمیہ، چلیے بتائیں۔ جب آپ قرآن کے اندر سورہ نازعات کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر پروردگار نے آسمان اور زمین کی خلقت کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا، دحاہا یعنی کہ بچھایا۔ تو یہ 25 ذی القعدہ کا دن جو ہے، اس دن کو دحول ارض جو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پروردگار نے اس دن زمین کے فرش کو بچھایا ہے۔ تو یہ روز دحول ارض جو ہے بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کے بھی اعمال نقل ہوئے جو کہ تقریباً 4 طرح کے اعمال ہیں جو ہمیں اہل بیت کی روایت سے ملے۔ پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن آپ نے روزہ ضرور رکھنا، بہت زیادہ ثواب ہے روزہ رکھنے کا۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، رسول خدا نے فرمایا جو شخص بھی اس دن روزہ رکھے گا گویا کہ اس کا روزہ رکھنا 70 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے مولا متقین علی بن ابی طالب کی روایت میں مولا علی فرماتے ہیں پروردگار نے پہلی مرتبہ جو آسمان سے زمین کی طرف رحمت کو نازل کیا وہ 25 ذی القعدہ کا دن تھا۔ جو شخص بھی اس 25 ذی القعدہ کے دن روزہ رکھے اور اس کی رات کو قیام کی حالت میں گزارے، یعنی کہ رات کو عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارے، تو اس کو 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی اجتماع کرے، عبادت کا اجتماع کرے ذکر پروردگار کے لیے، تو عبادت سے فارغ ہو کر اس سے پہلے کہ یہ اٹھیں گے، پروردگار اٹھنے سے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور پروردگار اس 25 ذی القعدہ کے دن 1000 رحمت نازل کرتا ہے، یعنی کہ تقریباً 10 لاکھ رحمت پروردگار اس دن نازل کرتا ہے۔ اور ان رحمتوں میں سے 99 رحمتوں کا جو حصہ ہے وہ اس دن روزہ رکھنے والے اور اس دن ذکر پروردگار کرنے والوں کے لیے مہیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ کہ آپ نے اس دن غسل کرنا ہے۔ غسل کی نیت کیا ہے کہ 25 ذی القعدہ کے دن کا یعنی کہ روز دحول ارض کا غسل کرتی ہوں قربت من اللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس غسل کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ یہ غسل آپ کی نماز کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ آپ نے نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وقت ضحیٰ، یعنی کہ جب سورج تھوڑا سا اوپر آ جائے اور اس کی کرنیں زمین پر پڑنے لگیں، جو کہ تقریباً 8، 9، 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، آپ نے اس وقت جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یوم دحول ارض کی قربۃ اللہ۔ مستحب نماز ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا کو پڑھے۔ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ یا مقل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات عجب دعوتی۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو کہ آپ کو ڈسکرپشن یا کیپشن کے اندر مل جائے گی۔ اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دن کی دعا کو ضرور پڑھنا ہے، یعنی کہ دعائے یوم دحول ارض، تقریباً 1.5 پیج کی دعا ہے جو کہ تھوڑی سی بڑی ہے، آپ کو کیپشن یا ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی اس ویڈیو میں۔ اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہم دحی الکعبۃ وفالق الحب۔ اس دعا کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اعمال سے فارغ ہو جائیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنے دعاؤں کا انتظار رکھیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔